صرف ہمارے لیے نہیں، یہ یاد رکھیں کہ 56 اسلامی ممالک اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے ساتھ 28 مئی کے دن کو خوشی اور عید کے دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے جو تمام بھائی جو باہر جاتے ہیں، جو انٹرنیشنل رابطے میں ہیں، اور اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو وہ کہا کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے، اب تو ولیج سے بھی کم ایک گلوبل محلہ بن چکی ہے۔ تو پوری دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں اور وہ مسلمان جو دیگر ممالک میں بستے ہیں، وہ بھی اس دن کو بڑی تقریبات، چھوٹی تقریبات میں مناتے ہیں، خوشی سے مناتے ہیں، فخر سے مناتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، یہاں تو چونکہ مسلمان ہم اکثریت میں ہیں، تو یہاں میں بھی صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں، ہمارے ہر ضلع میں، آزاد کشمیر کے ہر ضلع اور تحصیل میں آج کے دن کے حوالے سے خصوصی تقاریب جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ یہ اعزاز پاکستان مسلم لیگ نون کا اعزاز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دوہری خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ عزت اللہ نے پاکستان کو دی، اور اس دن کا جو موجد ہے، جو اس دن کو لانے کا سبب بنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، اور جن کے دور میں پاکستان کے آرٹی پروگرام کا آغاز ہوا، ذوالفقار علی بھٹو شہید، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ عظیم قومیں کبھی اپنے موسم کے نہیں بولتی، ضروری نہیں میرا تعلق اس پارٹی سے ہو، لیکن جب میں بات کرتا ہوں کہ آپ دو حوالوں سے خوش قسمت ہیں، تو بڑا حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا ملک آج کے دن وہ ایک ایٹمی ملک بنا۔ اور میں نے جس طرح کہا کہ جہاں ہم اکثریت میں ہیں، تو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ممالک ہیں، وہ اپنے دائیں بائیں بتانے کے لیے کہ ہم بھی ایک ایسا اسلامی مسلمان بھائی ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے جس کا نام پاکستان ہے، اس دن کو خوشی سے مناتے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز کی بات۔ کیا یہ روایت ہم پاکستان میں قائم ہونے دے سکتے ہیں؟ کون سی ایسی جماعت ہے پاکستان میں سیاسی جو 20, 30, 25 ہزار، 40 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ بندہ یہاں اسلام آباد میں لا کے بٹھا نہیں سکتے، جلسہ نہیں کر سکتے؟ اگر اس کے نتیجے میں حکومتیں بدلنا شروع ہو جائیں تو یہ ملک قائم رہ سکتا ہے، یہ نظام چل سکتا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کولیشن گورنمنٹ کو، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو، اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو، جنہوں نے بہترین طریقے سے اسلام آباد میں معاملات سنبھالے، انتظامیہ نے کنٹرول کیا، اور اسلام آباد کے عوام کی جان و مال کا تحفظ کیا۔ میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد پورے پاکستان کا ہے، 100 دفعہ ہے، آپ کو احتجاج کا حق ہے، لیکن اس احتجاج کی آڑ میں اگر آپ اسلام آباد کے جو ہم سب کا شہر ہے، پورے پاکستان کا شہر ہے، لوگوں کی عزت اور جان و مال سے اگر آپ کھیلنے کی کوشش کریں گے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہیں، میری ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ کے پاس وہ انٹیلیجنس کی انفارمیشن نہیں ہوتی جو انٹیلیجنس کی انفارمیشن آئی بی کے پاس ہے، جو انسپیکٹر جنرل پولیس کے پاس ہے، جو چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس ہے، کہ کون کون سے عناصر تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اسلام آباد میں غل گپاڑا کرنا چاہتے ہیں، آگ لگانا چاہتے ہیں، اور لگائی آگ انہوں نے۔ یہ انفارمیشن ہمارے پاس تھی، انتظامیہ کے پاس تھی کہ کون اسلام آباد میں آگ لگانا چاہتا ہے، کون اسلام آباد میں میٹرو کو جلانا چاہتا ہے، کون اسلام آباد میں اس دھرنے کی آڑ میں لوٹ مار کرنا چاہتا ہے، اور وہ مناظر اس میڈیا کی آنکھ کے ذریعے پوری قوم نے دیکھے۔ یہ معلومات آنریبل ججز کے پاس نہیں ہوتی۔ ہائی کورٹ اسلام آباد نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بلایا، سرزنش کی کہ آپ نے کیوں یہ لوگوں کی گرفتاری کی ہے، نظر بندی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر، قانون موجود ہے، اس کے نتیجے میں جو میری اطلاع تھی کہ فلاں لوگ شرپسندی کے لیے کسی نے اسلحہ اکٹھا کیا، کسی نے کوئی اور چیزیں اکٹھی کی، کسی جگہ پہ یہ بیٹھک ہوئی کہ ہم یہاں شرپسندی کریں گے، ان معلومات کے تناظر میں خیر جو بھی ان کی سرزنش ہوئی، انہوں نے کچھ آرڈر وڈرا بھی کیے عدالت عالیہ کے حکم پہ، لیکن اگلے دن انہوں نے جا کے بتائی یہ بات۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مناظر ہیں، یہ وہ ویڈیوز ہیں، یہ وہ تصاویر ہیں جو اسلام آباد میں، جیسے میں نے بتایا کہ املاک کو بھی جلایا گیا، آگ بھی لگائی گئی، اور یہاں پہ پراپرٹیز کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔
تو میں یہ کہوں گا کہ انتظامیہ نے جس طریقے کے ساتھ یہاں پہ نظم و ضبط کو سنبھالا اور عوام کے جان و مال کا تحفظ کیا، میں بالکل انہیں شاباش پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آج کے ماحول کے لحاظ سے، آج کی سیاست کے لحاظ سے بڑا اہم دن ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اس سے پہلے ہماری پارٹی کے قائدین کو، وزیر اعظم پاکستان کو، میاں محمد نواز شریف صاحب کو دنیا کی کس طرح کی آفریں آئیں، اور آج جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ ان کی حکومت گئی، ان کی کس حد تک آفریں آئیں کہ آپ یہ دھماکے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی سالمیت کی خاطر تمام آفت کو ٹکراتے ہوئے ہمارے قائد نے یہ دھماکے کیے اور اس ملک کے دفاع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل تذکیر بنا دیا، اور نہ صرف اس ملک کے دفاع کو بلکہ پورے اسلامی ممالک میں پہلا اسلامی ملک ایٹمی طاقت بنا، جس پر نہ صرف پاکستان کے عوام کو خوشی ہوئی بلکہ دنیا میں جس وقت یہ دھماکے ہوئے پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں امریکہ میں، یورپ میں اور پوری اسلامی دنیا میں، افریقہ میں جہاں جہاں مسلمان موجود تھے، قطع نظر کو پاکستانی تھے، اللہ اکبر کے انہوں نے نعرے لگائے۔ وہ نعرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اس کے لیے لگایا گیا۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک رات الملک، ایک ایٹمی طاقت بنا، اس کے لیے لگایا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس دھماکے کے مجد میاں محمد نواز شریف اور ڈاکٹر قدیر، آج اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کا نام آج ضرور ہمیں لینا چاہیے اور ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ ان کی محنت، ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب جو جس وقت ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور پوری ہماری پارٹی کو لے کر اس مقام، چاگی کے مقام پر لے کر گئے، ہمیں وہ پہاڑ دکھائے جہاں پر یہ دھماکے ہوئے۔ آج ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہماری دعا بھی ہے اور ان کا نام ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جب بھی کبھی دشمن کی طرف سے پاکستان پر مشکل وقت آئے گا تو ڈاکٹر قدیر صاحب کو ہمیشہ ہم یاد کریں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی دن ہو تو یہاں پہ وہ تقریب بھی منعقد کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں، اور ان کا حکم ہم ہمیشہ اضافی طور پر آپ اس وقت کو سوچیں کہ جب ملک کا وزیر اعظم نواز شریف پاکستان میں موجود نہیں تھا، جب ہندوستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے، اور ایٹمی دھماکے کے جواب میں ایک کتاب ہے سرتاج عزیز صاحب کی، اگر اس کو کسی نے پڑھا ہو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بیک چینل کتنی مشکلات تھی، کتنی پریشر سے، کتنی لالچ تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا تھا، اور کابینہ کے اندر بھی تقسیم تھی کہ جی کیا کریں، کچھ خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا 500 ارب روپیہ دیں گے یا 5 ارب ڈالر دیں گے تو ہمیں وہ لے لینا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، آج یہ پیسے دیں گے، کل ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا اور ہندوستان اس خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے اس کے مقابلے میں ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنا پڑے گا، اور وہ کیا۔ یہ آج ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی حالت دیکھیں آپ، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، پہلے بابری مسجد کا حال دیکھا آپ نے، اس کے بعد
ابھی ایک اور مسجد نکال لی, وہاں جو وضو خانہ ہے اس میں فوارہ ہے. انہوں نے کہا ہماری کوئی پتہ نہیں, کوئی اس کے اندر ہمارا کوئی مذہبی ہے. ہندوستان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وضو خانے کو استعمال نہ کرو. یہ ہے مسلمانوں کا حال ہندوستان میں. ہندوستان میں کسی مسلمان کو جب تک کہ اس کی گھر سے کوئی رشتہ داری کسی ہندو کے ساتھ نہ ہو جائے اس کو کوئی اہم عہدہ نہیں دیا جاتا. اور آج یاسین ملک صاحب کا کیس, وہ تو آپ کے اور ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ جس کے اوپر کوئی فرد جرم ہی عائد نہیں ہوتا اور اس کے باوجود اس کو سزا عمر قید کی دے دی جاتی ہے. اور ہمیں سلام کرنا چاہیے یاسین ملک کو کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگتا, آپ نے جو فیصلہ دینا ہے دے دیں. تاریخ میں ایسے لوگ ہی لکھے جاتے ہیں, اور تاریخ پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں میاں محمد نواز شریف کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا کہ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے اتنا طاقتور کیا کہ ہندوستان چیختا ہے. ہم نے ایٹمی دھماکہ کوئی ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے تو نہیں حاصل کیا. ہم نے ایٹمی دھماکہ, یہ جو ایٹمی اسلحہ ہمارے پاس ہے یہ ڈیٹرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر ہندوستان نے کبھی غلطی کی تو پھر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بھی وہ ڈیٹرنس ہونا چاہیے, وہ اسلحہ ہونا چاہیے جو ہندوستان کو جواب دے سکے. آج پاکستان کو ایک افراتفری میں شامل کر دیا گیا ہے. میں حیران ہوں کہ 25 تاریخ کو یاسین ملک کی بیوی اور اس کی 10 سالہ بیٹی وزیر اعظم اپنا سابق وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ 25 کے بجائے 26 کر لیں, 27 کر لیں, تاکہ پاکستان کی ساری میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, پاکستان کی ساری قوم ایک یکسو ہو کر یاسین ملک کے بارے میں سوچے. سب سے پہلے تو میں طارق فضل چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح کوئی بھی موقع ہو تو یہاں سیکریٹریٹ میں پروگرام کا ارینج کرتے ہیں. باقی ساری قیادت کا جتنے لوگ آئے ہیں, خواتین و حضرات, ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ شارٹ نوٹس میں سب لوگ آئے. اور جو آج کا دن ہے جی, یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے ایک اہمیت کا دن ہے. اور جس طرح ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس دن کو, جو پوری دنیا کا بھی ایک پریشر تھا اور جو انڈیا کو ایک منہ توڑ جواب بھی دینا تھا تاکہ ہمارا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہو جائے, تو اس حوالے سے اس دن کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان بنا تھا 1947 میں تو جو 28 مئی کو اس کو اگر اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تو وہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بنایا. تو اس حوالے سے جتنا بھی ہم شکر ادا کریں, اور ہمیں فخر ہے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب پہ کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. جس طرح اربوں ڈالر کی پیشکش بھی کی گئی ان کو, اس کے علاوہ بھی پاکستان کے علاوہ بھی ان کو کافی یہ کوشش کی گئی کہ جس طرح ہمارے جو اپوزیشن کے بندے ہیں جن کو خرید لیا جاتا ہے, لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک ہی بات کی کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, اور پاکستان کی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اور الحمدللہ وہ کر کے دکھایا, اس دنیا کو کر کے دکھایا. اور آج الحمدللہ اگر ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا اقدام کیا گیا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا ہے. تو اس ٹائم مختصر ہے, باقی قائدین نے بھی بات کرنی ہے, تو اسی جذبے کو ہم نے آگے بھی لے کے چلنا ہے. اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہم نے کبھی بھی نہیں بھولنا. جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ملک پہ, جو ملک کی ترقی کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ سب سے زیادہ اگر ملک میں کنٹریبیوشن ہے تو وہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح آگے چل کے بھی آپ نے جتنے بھی پروگرام ہیں اس کو بھی ہم نے بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. اور آج کی تقریب کے ہوئے ڈاکٹر طارق صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس کا ارینج کیا ہے. اور ہمارے
अनबीटेबल और लॉयल कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये जो कारनामा है, इसने पाकिस्तान को दिफाई बुनियादों पर मजबूत किया और मियां साहब ने इस दिन एटमी धमाके करके पाकिस्तान के मफादात को, तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया। 500 अरब डॉलर की जो अमेरिकी इमदाद थी जो पेश की जानी थी मियां साहब की खिदमत में, इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर मियां साहब ने उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। नो डाउट कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, डिफेंस में एक बहुत अहम मुकाम रखता है और एक एसेट की हैसियत से इनकी पॉलिसियों को हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ पे यौम तकबीर के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। ये वो दिन है जिस दिन कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को यौम तस्वीर बना दिया। हमने 5 एटमी धमाके करके इंडिया को जवाब दिया और फिर 30 मई को दोबारा छठा धमाका करके हमने उनसे सबकत हासिल की, क्योंकि जब तक हम इनको एटमी ताकत का जवाब ना देते तो उनको समझ नहीं आना था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो एटमी धमाके ना करें। उन्हें यूएस ने बहुत ज़्यादा कहा, बिल क्लिंटन ने, सब ने मना किया कि आप ये एटमी ताकत ना बने। लेकिन जब ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 5 धमाके किए और छठा 23 मई को किया तो इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और हम खुश हैं कि हम एटमी ताकत इस्लामी ममालिक में पहला नंबर है और दुनिया में 7वां हमारा नंबर है। और मैं इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं PMLN से तल्लुक़ रखती हूँ और डॉक्टर साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि डॉक्टर साहब छोटी से लेके बड़ी तकरीब तक हमेशा तारीख़ी हवाले से यहाँ पे फंक्शन कराते हैं और हमें याद कराते हैं कि ये तारीख़ी मौका है और कभी भी वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, हमें रिमाइंडर देते रहते हैं तारीख़ के बारे में। बहुत शुक्रिया। जनाब शाह गुलाम कादर साहिब, जनाब डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहिब, फार्मर फेडरल मिनिस्टर अंजम अकील साहिब, फार्मर MNA साजिद अब्बासी साहिब, सिटी के जनरल सेक्रेटरी चौधरी रिफत साहब, हमारे रूए रवां मुस्लिम लीग के और राना कौसर साहब। नवाज शरीफ ने इंडिया के मुकाबले में आज के दिन, इसीलिए ये तजदीद अहद का दिन है कि मियां साहब ने भारत के मुकाबले में 5 धमाकों के तबादले में 6 धमाके करके तो अमली तौर पे एब्सोल्युटली नॉट कहा, जबानी नहीं। तो वहां से ये उस वक्त कोई बच्चा था उसने ये सुन लिया था, तो वो गलत वक्त पे इस गलत वर्ड का इस्तेमाल अब तकरीबन 28 साल बाद वो इस्तेमाल कर रहा है। मेरे भाइयों, असल जो खिताब होगा वो अंजम वकील साहब, शाह गुलाम कादर साहब, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब फरमाएंगे और आपको बताएंगे कि जो कुछ इस्को शाह खान ने आज से कुछ दिन कबल यहाँ पे आया और 6 महीने यही कहता रहा कि मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊंगा। आज कोई उससे पूछे ये बात, वर्करों को पूछना चाहिए कि भाई तुम तो डेट लेने गए थे, डेट दे के आ गए हो, ये माजरा क्या है? और ये काम